الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جشن ولادت کے سلسلے میں 12 روزہ دروس میلاد کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور آج اس کی 5ویں نشست ہے۔ سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان مبارک سے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ روز پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا جو 12 تھے ان سے متعلق ہم نے سنا۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں سے متعلق سنیں گے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ اب ان کے نام سنیں: عاتقہ، امیمہ، بیضہ، ان کی کنیت ام حکیم، برا یا برہ، صفیہ، عروہ۔ اچھا، جو صفیہ تھیں وہ زبیر کی والدہ تھیں، یہ صحابی رسول تھے۔ ان کا اسلام لانا بلا اتفاق ثابت ہے۔ کس کا؟ حضرت صفیہ کا۔ اور یہ مرد تو مرد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے صحابہ، حتیٰ کہ صحابیات جو ہیں وہ بھی اسلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتی تھی، یعنی خواتین اسلام بھی اس جذبے سے سرشار تھیں۔ تو فرمایا کہ جو حضرت صفیہ ہیں، جو حضرت زبیر کی والدہ ہیں، یہ غزوہ خندق میں بھی شریک تھیں اور اتنی بہادر عورت تھیں کہ انہوں نے ایک یہودی کو بھی قتل کیا۔ سنہ 20 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت صفیہ جو ہیں وہ 73 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی اور بقیع مقدس میں، جو مدینہ کا مقدس قبرستان ہے، بقیع شریف میں یہ مدفن ہیں۔ عاتقہ اور عروہ کے اسلام میں اختلاف ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک ان کا ایمان ثابت ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہے۔ اچھا، ان کی لحد بھی جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے، بلکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی پھوپھیاں جو ہیں وہ ایک دیواری جو ہے نا، وہ چوکور دیوار بنی ہے، اس میں مدفون ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلا؟ اچھا، جنت البقیع جو ہے وہ اتنا مقدس قبرستان ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے یہ ممکن ہو تو وہ ہمارے مدینے میں مرے، اور جو مدینے میں مرتا ہے وہ جنت البقیع میں مدفن ہوتا ہے۔ جنت البقیع جو ہے وہ مسجد نبوی علیہ صاحبہ والصلاۃ والسلام کا صحن ختم ہوتا ہے اور جنت البقیع کی دیوار شروع ہوتی ہے، بالکل اس طرح ہے۔ جنت البقیع میں مسجد نبوی کے جانب سے اگر داخل ہوں گے نا تو وہ قبرستان کا جو حصہ ہے وہ صحابہ، صحابیات، حضور کے اہل بیت، حضور کے خاندان والے اور دیگر بزرگوں کی قبریں، ان کی لحد، ان کے مزارات تھے۔ اور پیچھے کی جانب جو حصہ ہے وہاں آج بھی عام لوگ مدفون ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے 1823 میں کہہ لیں جب ترکیوں سے جو ہے وہ لے کر قبضہ کیا تو اس کے 1 سال بعد انہوں نے جنت البقیع پہ بلڈوزر پھیر دیا۔
اور مزارات تھے، گنبد تھے، ان سب کو مسمار کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف، اس پہ گنبد تھا، اور پرانی ترکیوں کے دور کی تصویریں اس کی شاہد ہیں، ان پہ مزارات بنے تھے، گنبد تھے، انہوں نے مسمار کیے۔ اب بظاہر پتہ نہیں چلتا کہ کون کہاں آرام کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ جو زمین ہے اس کی مٹی جو ہے وہ ستاروں سے زیادہ روشن ہے، چونکہ وہ ہوا تو پاکیزہ ہے نا جہاں پہ ان مقدس ہستیوں کے مزارات ہیں اور آرام کر رہی ہیں۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات کہ ترکیوں کے پاس آج بھی جنت البقیع کا نقشہ موجود ہے، اور وہ باقاعدہ اس میں انہوں نے تو روڈ بھی بنا دی ہے۔ اب کس کا مزار وہاں اس روڈ جو بنایا اس کے نیچے ہو، 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں، کتنے؟ 10,000 روڈ بھی بنائے، لیکن عاشقان رسول جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے سلام عرض کرتے ہیں۔ احتیاط یہی ہے، جو کتنی مقدس ہستیاں یہ۔ تو ترکی والے آج بھی جب بھی جائیں، وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں تو نقشہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ چونکہ چھوٹی چھوٹی دیواریں تو موجود ہیں نا اس کی، جسے بنیادیں کہتے ہیں۔ تو میں نے وہ نقشہ دیکھا تھا کہ حضرت صفیہ، عاتقہ، عروہ، حضور کی 4 یا 6 کی 6 پھوپھیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ آرام کر رہی ہیں۔ الحمدللہ اس نقشے کا عکس آج بھی میرے پاس موجود ہے، الحمدللہ میرے موبائل میں ہی محفوظ ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے پھر انشاءاللہ مدینے کا سفر ہے، اور 4 اکتوبر انشاءاللہ مدینے پھر روانگی ہے، تو میں نے پھر اس کو الحمدللہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے کہ چلو اس کو دیکھ لیں، دور سے زیارت کر لیں۔ تو حضور کی پھوپھیاں ایک ساتھ آرام فرما رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیوں کا تذکرہ تھا۔ اچھا، ام حکیم اس میں ایک ہے، ان کے بارے میں بھی میں نے کسی اور کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ عثمان غنی کی نانی ہے، عبد المطلب کی بیٹی ہوئی، حضور کی پھوپھی ہوئی، حضور کے والد عبداللہ کی بہن ہوئی۔ تو ام حکیم جو ہے، ان کی بیٹی جو ہے وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کون ہوئی؟ پھوپھی زاد بہن۔ یہ ایک تحقیقی بات بتا رہا ہوں۔ تو عثمان غنی جو ہیں ان کی والدہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن ہے۔ تو پتہ چلا عثمان غنی کا داماد ہونے کے علاوہ یعنی کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، ان تک کوئی ایسا شخص نہیں گزرا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، اور یہ شرف کس کو حاصل ہوا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان کے نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 شہزادیاں ہیں، کسی کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو 2 بیٹیاں ہیں۔ تو یہ جو ام حکیم کے نواسے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے ہوئے، پھوپھی زاد بہن کے بیٹے، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ تو بہرحال یہ حضور کی پھوپھیوں کا تذکرہ تھا۔ کل انشاءاللہ الرحمن ہم میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے حضور کی دادیوں کا تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔